والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، ابتدائی میں جناب مولانا مہدی ایمانی صاحب مرحوم و مغفور کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما. اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے پسماندگان کو ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. درود بھیجیے محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے جو آیت ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت قرآن مجید میں آپ کو اس مضمون کے ساتھ تو غالباً ایک ہی مقام پر ملے گی، لیکن اس مفہوم کو اگر آپ تلاش کریں گے تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آپ کو یہ مفہوم مل جائے گا. آیت اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ بالآخر موت تم تک پہنچ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم پناہ حاصل کرنے کے لیے مضبوط قلعوں کے اندر پناہ گزین ہو جاؤ، تو وہ فورٹس ہوں، کیسل ہوں، وہ بڑے بڑے برج ممکن ہے کسی اور کے مقابلے میں تمہارے لیے حفاظت فراہم کر سکے، مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی پناہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. اسی بات کو دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں گزارش کروں گا علماء کرام سے، میں معافی چاہتا ہوں توجہ نہیں کی، اگر آگے تشریف جائیں گے تو میرے خیال میں آگے ایمانی زیادہ خوش ہوں گے، ان کی روح زیادہ شاد ہوگی. اگر آگے مولانا حسین حیدر صاحب، مولانا علی افضل صاحب اگر تشریف جائیں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ لوگوں کی اجازت سے میں نے گزارش کی کہ ایک آیت اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت بالآخر تم تک پہنچ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو جاؤ. اسی مفہوم کو اگر آپ دیکھیں تو ایک سے زائد مقامات پر ان لفظوں کے ساتھ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا، اور یہ آیت ہر ایک کے حافظے میں موجود ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ بالآخر چکھنا ہے. اور اس آیت کے تو الفاظ وہ ہیں کہ جو ہر ایک کو حفظ ہے، اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی اردو میں سمجھنا بہت آسان ہے. کل کا مطلب کل یعنی ہر ایک، ذائقہ یہ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. موت یعنی موت کا ذائقہ. نفس کا لفظ جو درمیان میں آیا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہر ذی روح یعنی ہر جیتا جاگتا انسان، اس کو موت کا ذائقہ تو بالآخر چکھنا ہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں جو بتایا ہے تو یاد دہانی کے طور پر، ورنہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے والا جا تو رہا ہے، تو اس کو آپ تذکیر سے تعبیر کریں گے کہ ایک یاد دہانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ انسان ایسا غافل ہے کہ بہت سی سامنے کی باتیں، حقیقتیں ان کو بھی وہ بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. قرآن مجید اس کا ایک کام ہی یہ ہے کہ وہ تذکیر کرے، یعنی یاد دہانی کراتا رہے، ریمائنڈر دیتا رہے.
تو جس طریقے سے ایک جانی ہوئی حقیقت کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے تاکہ انسان بھولنے نہ پائے، تو قرآن مجید بھی اس حقیقت کو ہمیں یاد دلاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم سورہ جمعہ کی اس آیت کو بھی کیسے فراموش کریں کہ جس میں پروردگار عالم نے یہود سے یہ کہا کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے یہودیوں اگر تمہارا گمان ناقص یہ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، تو پھر ایک کام کرو کہ جو جس کا چہیتا ہوتا ہے اس سے وہ ملنے کا طلبگار ہوتا ہے، وہ اسے ملنا چاہتا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ یہاں سے ہمیں ایک کلو ملتا ہے، اور وہ کلو کیا ہے کہ کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک عمومی رجحان کے برعکس ان کے لیے موت کوئی ایسا تلخ معاملہ نہ ہو، ایسی کڑوی کوئی شے نہ ہو کہ جس کا استقبال کرنے میں انسان پس و پیش سے کام لے، بٹ نیچرل۔ آپ عمومی طور پر جب انسان کی فطرت کا، سائیکولوجی اور نفسیات کا اگر تجزیہ کریں تو کیا ہے، کیسے انسان ایک موت جیسی حقیقت کو پسند کر سکتا ہے؟ یعنی موت سے پہلے کیا تھا؟ ایک وہ شخص تھا کہ جو جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، اس کی آنکھیں کام کر رہی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، اس کے پیروں میں طاقت ہے، وہ چل سکتا ہے، اس کے ہاتھوں میں قوت ہے، وہ کی چیزوں کو اٹھا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ اور جیسے ہی موت کا حملہ ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اب کیا کیفیت ہے کہ اب اس کی آنکھیں ہیں مگر ان میں بصارت نہیں، کان ہے مگر سماعت نہیں ہے، زبان ہے مگر گویائی نہیں ہے، ناک ہے مگر قوت شامہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہیں مگر ہاتھوں کے اندر جان نہیں، پیر ہے مگر پیروں میں کوئی حرکت نہیں۔ کیا یہ ایسا تصور ہے کہ جس کو انسان گلوریفائی کر سکے، کہ جس کو انسان کوئی بہت زیادہ اپریشیٹ کر سکے؟ اور پھر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ وہ شخص کہ جو کچھ دیر پہلے اپنا لباس پہننا چاہتا تو کسی کا محتاج نہیں تھا، اگر وہ کپڑے تبدیل کرنا چاہتا تو کسی کا محتاج نہیں تھا، اب اگر اس کو کفن بھی دیا جا رہا ہے تو کوئی دوسرا اس کو کفن دے گا، وہ خود سے اپنا کفن اوڑھ نہیں سکتا۔ اگر اس سے پہلے وہ ہاتھ منہ دھونا چاہتا، اگر وہ غسل کرنا چاہتا وہ خود کر سکتا ہے، لیکن اب جب اس کو غسل میت دیا جا رہا ہے تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک ڈول پانی اپنے اوپر ڈال سکے۔ کیا یہ ایسی کوئی کیفیت ہے کہ جس کو گلوریفائی کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد مزید آپ دیکھیں کہ وہ شخص کہ جو بڑے آسان سے سکون کے ساتھ اپنے بستر پر استراحت کے لیے لیٹ جاتا تھا اور ایک معین وقت پر اٹھنے کے لیے اہتمام کرتا تھا، الارم لگا دیا، آواز آتی تھی وہ اٹھ بھی جاتا تھا، وہ جو بستر پر بڑے مزے سے چلا جاتا تھا، سو جاتا تھا، اٹھ جاتا تھا، اب قبر میں اگر اس کو سلانا ہے تو وہ خود سے سو نہیں سکتا، ہمیں اسے لے جا کر اس کے اندر لٹانا ہے، اور پھر اس کے اوپر کچھ سلیبس رکھ دی جائیں گی، پھر اس کے اوپر کچھ مٹی ڈال دی جائے گی۔ ریئلی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو گلوریفائی کیا جا سکے، کہ جس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جا سکے؟ مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ فطرتاً انسان وحشت محسوس کرتا ہے اس پورے تصور سے۔ اندھیرا کس کو اچھا لگتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اندھیرا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ روشنی کے طلبگار ہیں، میں روشنی کا طلبگار، ابھی یہاں پر فرض کیجیے لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، کیا آپ کو اچھا لگے؟ الیکٹریسٹی نہ ہو، یہ پنکھے نہ چل رہے ہوں، آپ کو اچھا لگے گا؟ آف کورس آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ یعنی چاہے ہم کتنا ہی اس کے اوپر کاسمیٹک تصنع، مصنوعی پن کاری کرنا چاہیں، مگر سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ ہم کو یہ اچھا تو نہیں لگے گا۔ تو جب کچھ دیر کا اندھیرا ہم کو اچھا نہیں لگتا تو وہ کہ جس کو ہم نے قبر کے اندر اندھیرے میں اتار دیا، اور اس آئینے کے اندر اگر ہمیں اپنا وجود نظر آ رہا ہے تو ہاؤ کین وی گلوریفائی؟ واقعی ہم کیسے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کانسیپٹ کبھی اچھا نہیں لگ سکتا، یہ تصور کبھی اچھا محسوس نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے انسان فطرتاً موت سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ ہو، اس کا اگر یہ ریئیکشن ہو تو شاید ہم اس کو الزام نہ دے سکیں جب تک کہ وہ اپنے ویژن کو براڈن نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے سوچ کے اندر وسعت پیدا نہ کرے۔ یہ سوچ کے اندر وسعت کب پیدا ہو سکتی ہے؟ کہ جب اسے کچھ خبر وہاں کی ملے کہ جو اس کے مشاہدے کی رینج سے باہر ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ابھی جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اس کے ہاتھ تھے، اس میں حرکت تھی، اس کی آنکھیں تھی، اس کی بصارت تھی، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور وہ دنیا کے جس کے ساتھ ہم اس وقت اس کو کمپیئر کر رہے ہیں وہ ہے کہ جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، وہ ہماری مشاہدے سے خارج ہے، وہ ہماری آبزرویشن سے باہر ہے۔ اور جب وہ آبزرویشن سے باہر ہے تو ہمارے لیے وہ چیز پردہ راز میں، ایک صیغہ راز میں،
جب وہ صیغہ راز میں ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے، اور میں اپنے طور پر ایک اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ ہے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر یہ ہو سکتا ہے، اور پھر جب میں اسے مزعومہ طور پر یہاں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو سیدھی سی بات ہے کہ مجھے اس سے وحشت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مجھے مل جائے کہ جو وہاں کے ان حالات سے باخبر ہو اور مجھے اپڈیٹ کرے کہ وہ جگہ کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا، گمان یہ تھا، تم یہ سوچ رہے تھے، تم یہ سمجھ رہے تھے، وہاں کی یہ حقیقت ہے، اور وہ بولنے والا ایسا ہو کہ جس پر میں اعتبار بھی کر سکوں، وہ نرا توہم، نرا سپرسٹیشن اور ایلوژن نہ ہو، اگر وہ بتانے والا واقعاً اس قابل ہو کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے۔ یہ مسئلہ ہے نا۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، ظاہر ہے کہ میں علماء کرام سے تو بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، ایمبیرسمنٹ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے سامنے یہ گفتگو میں کر رہا ہوں، مگر ظاہر ہے میرے مخاطب تو میرے نوجوان دوست ہیں، میرے بچے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، کہ یاد رکھیے کہ نبی اور امام اس لیے تو نہیں آتا کہ یہ بتائے کہ شہر کا نام کراچی ہے، نبی اور امام اس لیے تو نہیں آتا کہ یہ بتائے کہ اس کو زمین کہتے ہیں، نبی اور امام اس لیے نہیں آتا کہ یہ بتائے کہ یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو مشاہدات کے ذریعے سے انسان خود جان سکتا ہے۔ یہ آنکھیں اگر کام کر رہی ہیں تو انسان زمین کو دیکھ سکتا ہے، نام وہ زمین رکھ دے، ارتھ رکھ دے، ارض رکھ دے، فرش رکھ دے، کچھ بھی رکھ دے، وہ آسمان کو آسمان کہے، سما کہے، اسکائی کہے، کچھ بھی کہہ دے، وہ چاند کہے، ماہتاب کہے، مون کہہ دے، کرسنٹ کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، وہ آفتاب کہے، شمس کہے، سورج کہے، کچھ بھی نام رکھ دے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں تو مشاہدے کی قید میں آ سکتی ہیں، ان کو بتانے کے لیے نبی اور امام کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسم گرم ہے یا سرد ٹھنڈا، یہ بتانے کے لیے امام کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کے بتانے کے لیے امام کی، نبی کی، کتاب خدا کی ضرورت ہے، وہ سارے معاملات ہیں ہی غیب کے۔ یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی موقع پر پروردگار عالم متوجہ کرتا ہے ان تمام تر مشاہدات کی جانب تو بطور نشانی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ تو یہی تو شکوہ ہے، کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ بتانے کے لیے نہیں کہ یہ اونٹ ہے، اونٹ کو اونٹ تو دیکھا جا رہا ہے کہ ہاں یہ اونٹ ہے، جو دعوت دی جا رہی ہے وہ کیف خلقت، اس کو کیسے پیدا کیا گیا، کہ جب تم مخلوق کو دیکھ رہے ہو تو اس نشانی کے ذریعے سے تم اس تک پہنچ سکو کہ جس کو اس کا خالق کہا جا سکے۔ یہ نشانیاں ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، اس کائنات کے اندر بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی۔ یہ نشانیاں یہ دیکھتے رہیں گے، جس وقت یہ کافر ہیں تب بھی وہ دیکھتے رہیں گے، ابھی وہ خدا کو نہیں مانتے تب بھی وہ دیکھتے رہیں گے، حتی یتبین، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا وہ حق ہے، اس کا حق ہونا ان کے لیے واضح ہو جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، وہ ہے، اس کا ہونا حق ہے، یہ سارے معاملات غیب کے ہیں، اور ان غیب کے معاملات کے لیے ان نشانیوں کے ذریعے سے ایک پاتھ ہے، ایک راستہ ہے کہ جس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، جس کو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات کو شاید واضح ہو پا رہی ہے۔ جب ایسا ہے تو اب اس کے بعد انسان دو میں سے ایک کام کر سکتا ہے کہ یا تو وہ غیب کا انکار کر دے، وہ کہے کہ کوئی غیب ہے ہی نہیں۔ جب غیب ہے ہی نہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی جنت، نہ کوئی جہنم۔ ایسا شخص اگر موت سے وحشت کرتا ہے تو واقعاً اس کو کرنی چاہیے، جیسے کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان معدوم ہو جائے، موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ختم ہو جائے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، کچھ تو ہے، کوئی ایکس فیکٹر ایسا ہے کہ جو ان معاملات کے اندر مؤثر ہے۔ اگر وہ اس کچھ کے فیکٹر تک پہنچ جاتا ہے تو اب یہ کتاب خدا اس کی ہدایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ کتاب خدا کہتی ہے کہ یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب، اس کتاب کے خدا کی طرف سے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت کرے گی ان کے لیے کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ ابتدائی درجے کا تقویٰ موجود ہے، کہ جن میں ایک فکر نجات، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی سیلویشن کے بارے میں کچھ ان کو بیزار، بے چین، تڑپانے والی ایک فکر اندر موجود ہے، جس کے نتیجے میں یہ دنیا سے کچھ کنارہ کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے اور پھر وہ خارج کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے ہدایت دے، اب یہ کتاب یقیناً ان کی ہدایت کرے گی۔
لیکن اگر وہ منیمم درجے کا بھی تقویٰ ان کے اندر نہیں پایا جاتا، اگر منیمم درجے کی بھی فکر مندی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، تو یہ تو آوارہ ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے پھر یہ کتاب ہدایت کرنے والی نہیں ہے. The book is not for them. ان کے لیے یہ کتاب نہیں ہے. یہ جو میں نے گزارش کی آپ کے سامنے کہ اگر ایک شخص غیب کا منکر ہو جائے، بات ختم. پھر اس کے بعد وہ پہلے درجے کے اندر جو ایلیمنٹری ایگزامینیشن تھا، جو اس کا ایویلویشن ہونا تھا، جو اس کا انٹرنس ٹیسٹ تھا، یہ تو اسی کے اندر فیل ہو گیا. اگر وہ غیب کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو اب دو امکانات ہیں، یا وہ صحیح رہنما کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا. اگر وہ صحیح رہنما کی طرف آیا تو صحیح رہنما کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اسے توہمات سے دور کرے. وہ کہے کہ وہم میں مت پڑ جانا. یہ نہ ہو کہ تمہارے اس اجمالی ایمان بالغیب کا نتیجہ یہ نکلے کہ منزل تفصیل پر کوئی تمہیں گمراہ کر دے، تم بت پرستی کرنے لگو اور سمجھو کہ تم نے اپنے غیب پر ایمان کی فطری تجسس کی تسکین کر لی. اگر تم اس طریقے سے بت پرستی کے ذریعے سے، چڑیلوں کے ذریعے سے، بھوتوں کے ذریعے سے، اس درخت پر پتہ نہیں کیا ہے، اس درخت پر پتہ نہیں کیا ہے، یہ اگر کرنے لگے تو یہ تمہارا وہ وہم ہوگا کہ جس کے نتیجے میں تم اپنی اس حقیقی تجسس کی تسکین نہیں کر پاؤ گے جو ہم نے تمہارے اندر رکھا تھا. بالکل جیسے ایک انسان بھوک محسوس کرے اور کیچڑ کھا لے اور سمجھے کہ میں نے اپنی بھوک مٹا لی. کچھ دیر کے لیے تو احساس ہوگا کہ جیسے بھوک ختم ہو گئی، مگر اس سے بھوک ختم نہیں ہوگی، اس سے وہ بیماری کی طرف جائے گا. ایک انسان کو پیاس لگی ہے، وہ اچھا پانی پی سکتا تھا مگر وہ گٹر کا پانی پی لے تو کچھ دیر کے لیے لگے گا کہ جیسے اس نے واقعاً اپنی پیاس کو بجھا لیا، مگر اس کا حقیقی تسکین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. بچہ ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کو آپ دودھ بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو نپل پر ٹرکھا بھی سکتے ہیں. نپل اگر وہ اپنے منہ میں لے لے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے خاموش بھی ہو جائے، وہ سمجھے کہ ہاں کچھ مجھے مل گیا ہے کہ جس کی مجھے ضرورت تھی. مگر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے بیوقوف بنایا گیا، مجھے پاگل بنایا گیا، مجھے ٹوپی پہنائی گئی ہے، جو حقیقی تسکین مجھے درکار تھی وہ مجھے حاصل نہیں ہو پائی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ غیب کے نام پر دھوکہ دینا آسان ہے. کہ اگر ایک شخص ہے وہ غیب کا منکر ہو جائے، یہ تو ہو گیا ایتھیسٹ. دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں جناب میں تو غیب کو مانتا ہوں، مگر غیب کے نام پر کیا مانتا ہوں. وہ بت پرستی کی طرف جا سکتا ہے، وہ ٹرینٹی کی طرف جا سکتا ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے پہلے اس ہدایت کے عنوان سے لا الہ کی تیر اور تلوار سے ہر وہم کا قلع کما کیا کہ پہلے ان باطل معبودان باطل کا انکار کرو. لا الہ، اس کو بھی نہیں، اس کو بھی نہیں، بس ایک ہے. قل هو اللہ احد وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح کانسیپٹ تک آ کر پھر اس کے مقرر کردہ رہنماؤں تک متوجہ ہوتا ہے. جب وہ متوجہ ہو گیا، اب ہم پیغمبر سے پوچھیں، مولا سے پوچھیں، بتائیے ہم بہت وحشت محسوس کرتے ہیں، واقعاً اس دنیا سے جانے کے بعد معاملہ ختم. اب امیر المومنین کا کتنا خوبصورت جملہ ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ترتیب کو آپ محسوس کیجئے گا. ہم وحشت محسوس کرتے ہیں موت سے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، تو ایک انجانی وحشت. غیب کا انکار کر دیجئے، کام ختم، کوئی غیب ہی نہیں. غیب کا اقرار کر کے غلط در پر چلے جائیے، توہمات، اسپیکولیشن، ایلوژن، سپرسٹیشن. اگر غیب کا اقرار کرنے کے بعد مجملاً صحیح رہنما تک رسائی ہو گئی تو نبی کیا کہتے ہیں، علی کیا کہتے ہیں، بی بی کیا کہتی ہیں، حسن کیا کہتے ہیں، صادق نے کیا کہا، باقر نے کیا کہا علیہم السلام، ان ائمہ نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا. یہ وہ چیپٹر ہے کہ جب ہمارے لیے کھلتا ہے. اور پھر جب ہم مولا سے رجوع کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں الناس نیام، کہ لوگ سو رہے ہیں، جب زندہ ہیں تو سو رہے ہیں. ہم نے کہا مولا وہ تو ٹھیک ہے چند گھنٹوں کے لیے سوتے ہیں مگر اس کے بعد جاگ بھی جاتے ہیں. کہا کہ نہیں، جب جاگتے ہیں تب بھی سوتے ہیں. الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا، جب وہ مرتے ہیں تب بیدار ہوتے ہیں. ہم نے کہا مولا یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. کہا مشاہدے میں ہوتا تو مجھے بتانے کی ضرورت کیا تھی. الفاظ میرے ہیں، مطلب مولا اگر مشاہدے میں ہوتا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی. مشاہدے میں تمہارے نہیں آ رہا، اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب تم لوگوں کی کھلی آنکھیں دیکھتے ہو تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں، اور جب تمہیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ مر گئے تو تمہاری نظر میں ان کی آنکھیں بند ہیں، مگر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ بند آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ جاگے ہوئے ہیں، اب وہ بیدار ہو چکے ہیں. بہت سے غیب کے معاملات، سارے تو نہیں. خدا تو نہ اس دنیا میں نظر آئے گا نہ اس دنیا میں. قربت کا معاملہ الگ.
لیکن فرشتے عین ممکن ہے کہ اس دنیا میں نظر نہ آئے، مگر اس دنیا سے جاتے جاتے اور جانے کے بعد تو فرشتے بالکل دکھائی دے رہے ہیں، اور روح قبض کرنے والا فرشتہ وہ بھی دکھائی دے رہا ہے، حساب کتاب والے فرشتے وہ بھی دکھائی، تو یہ ہے تو وہ بہت سا غیب کہ جو اس دنیا میں مشاہدے کی رینج میں نہیں آ پا رہا تھا، مگر اس دنیا سے جاتے جاتے اور جانے کے بعد پھر انسان کے لیے قابل مشاہدہ ہو گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مولا کائنات نے اس طرح سے بیان کیا۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے اعضاء و جوارح ہمارے سامنے بالکل ساکن ہو گئے تو انسان کے لیے اب کوئی چیز قابل حس قابل درک نہیں رہی، وہ آبزرو نہیں کر سکتا، نہ اب اس کی آبزرویشن کچھ اور لیول پر چلی گئی ہے۔ وہ بہت سی چیزیں کہ جس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہاں پر وہ دیکھ پا رہا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر جو جسم ساکن سا نظر آ رہا ہے اس کا قصہ بھی ختم نہیں ہو گیا۔ اب یہاں پر میرے لیے بہت مناسب ہوگا کہ ایک مضمون ہے کہ جس کو شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب فلسفہ شہادت کے اندر، بہت مختصر سے کتاب مگر مضامین بہت اعلیٰ، اس میں ایک جگہ پر انہوں نے دنیا اور آخرت کے حوالے سے اور دنیا کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس کے اوپر گفتگو کی، اور میں انصافاً ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے گزارش کروں کہ یہ مضمون مجھے خود بہت پسند۔ آغا شہید مطہری نے اس کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہوئے 3 نظریات پیش کی، 3 فلسفے، یہ 3 نظریات خلاصہ، ویسے تو بہت ہے، 300 آپ کو مل جائیں گے، مگر ان 300 کو خلاصہ کریں تو یہ 3 نظریات۔ ان میں سے پہلے 2 نظریات اسلام ان کو بائی نہیں کرتا، تیسرا نظریہ وہ ہے جو اسلام پیش کرتا۔ وہ پہلا نظریہ کیا ہے؟ پہلا نظریہ شہید فرماتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ وہی تعلق ہے کہ جو ایک طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے ذریعے سے سمجھانا آسان ہو جاتا ہے نا، یہ مثال خود انہوں نے دی۔ ایکویشن کیا ڈرا ہوئی؟ ایکویشن یہ ڈرا ہوئی کہ جناب جس طرح سے طوطا پنجرے کے اندر ہے اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر۔ پرندے کو پنجرے میں ڈالنے سے پہلے پوچھا نہیں گیا، آر یو انٹرسٹڈ کہ آپ کو اس پنجرے کے اندر پلیس کیا جائے اور اس کا دروازہ بند کیا جائے، اس کو تالا لگایا جائے، کیا تمہارا یہ دل ہے؟ پرندے کا کبھی یہ دل نہیں ہے، کبھی یہ پرندہ نہیں چاہتا، طوطا آزاد فضاؤں میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو تعلق ایک پرندے کا پنجرے کے ساتھ ہوتا ہے وہی تعلق ایک انسان کا دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصافاً مجھے بتائیے، میرے نوجوان دوست، میرے بچے، مجھے ایک بات بتائیں، بظاہر یہ نظریہ اپیل کرتا ہے یا نہیں؟ مجھے تو بہت اپیل کرتا ہے باد النظر میں۔ یعنی آج سے شاید 25 سال پہلے میں نے پہلی مرتبہ وہ کتاب پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے میں خود اٹکا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ وہی تعلق تو ہے، نہ پرندے سے پوچھا جاتا ہے، ہم سے پوچھا گیا، ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا، اس کو پنجرے کے اندر ڈال دیا گیا، ہم کو دنیا کے اندر ڈال دیا گیا، نہ اس سے پوچھا گیا نہ ہم سے پوچھا گیا۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہی ہے نا معاملہ۔ اگر ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے تو کیا اس سے پوچھا گیا؟ کچھ نہیں پوچھا گیا، اس کو ڈال دیا گیا، کہ وہی معاملہ پرندے کا ہے، کہ وہی تعلق ہمارا اس دنیا کے ساتھ۔ یقین جانیے کہ اسلام اس کو بائی نہیں کرتا، اسلام اس کو اون نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے رانگ، ایبسولوٹلی رانگ، بالکل غلط۔ کیونکہ اگر اس ایکویشن کو ہم بالکل درست سمجھ لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس پرندے کو موقع ملے اور وہ جھل دے کر، دھوکہ دے کر یا کسی بھی طریقے سے دروازہ توڑ کر پھر سے اڑ جائے تو کیا آپ اس کی مذمت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں کہ کتنا برا یہ پرندہ تھا کہ جو موقع ملتے ہی پنجرے سے اڑ گیا؟ آپ کہیں گے کہ سیدھی سی بات ہے، اس کی مرضی کے خلاف اس کو اس کے اندر ڈالا گیا تھا، اس کو جیسی چانس ملا اس نے فلائٹ لے لی اور نکل گیا، وہ کیوں اندر رکے گا؟ بات تو صحیح ہے۔ اگر ہمارا وہی تعلق ہے کہ جو اس پرندے کا پنجرے کے ساتھ ہے، ہم ویسے ہی دنیا کے اندر ہیں، تو انصاف کی بات یہ ہے کہ خودکشی کو جائز ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان کو موقع ملے، اتنی اس کے اندر ہمت ہے، اتنی اس کے اندر بہادری ہے انورٹڈ کاماز میں، کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی قید سے آزاد کر سکے تو وہ آزاد کرے۔ اس پرندے کے پنجرے سے اڑ جانے پر اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی، اس دنیا کے پنجرے سے اڑ جانے پر اس انسان کے اس طائر روح کی کیسے مذمت کی جا سکتی ہے؟ پھر تو ٹھیک ہے، خودکشی کو جائز ہونا چاہیے، خودکشی کو بالکل جسٹیفائی ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنیادی بات کیا ہے برادران عزیز؟ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے
انہوں نے خودکشی پر ایک مرتبہ تبصرہ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ جناب خودکشی کیا ہے؟ ایک شخص ہے اس کو میدان میں بھیجا گیا، میدان حیات ہے، میدان حیات میں مختلف معرکے ہیں جو اس کو سر کرنے ہیں، مختلف دشمن ہیں کہ جن سے ان کو لڑنا ہے. اس کو بھیجا گیا اس میدان کے اندر، وہ گھبرا گیا، کبھی بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے، کبھی امتحان میں ناکامی، کبھی عشق میں ناکامی معذرت کے ساتھ، کبھی یہ کبھی وہ، کہ اتنے مسائل ہیں، کون ان مسائل کو جھیلے؟ جان چھڑاؤ بھائی. واٹ ایٹ دا اینڈ کیا ہونا ہے؟ 80 سال کا 90 سال کا ہونے کے بعد بھی بالآخر بیڈ ریڈن ہو کر مرنا ہے نا. آخر میں کمزور ہو کر، بیمار ہو کر، پریشان ہو کر، خود بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، سب پریشان، آخر میں مرنا ہے. واٹ وائی ناٹ ناؤ؟ ابھی کیوں نہیں؟ وہ کام جو 90 سال کی عمر میں ہونا ہے ابھی کیوں نہیں؟ وہ کام ابھی کر لیتے ہیں. جان چھوڑاؤ، گھر والے بھی خوش رہیں گے، ہم بھی خوش رہیں گے، اور جان بھی چھوٹ جائے گی. علامہ فرمایا کرتے تھے، علامہ سید علی نقی صاحب، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میدان حیات سے فرار اختیار کیا. میدان حیات سے فرار اختیار کیا. پھر اس کے اوپر وہ ایک تکملہ بیان کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ یہ میدان حیات سے فرار اختیار کرنے والا تو فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہے. حیدر کرار کا ماننے والا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو وہ فرار اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہے. میدان جنگ ہے، اس کا حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، گولیاں آ رہی ہیں، توپ ہے، سب کچھ ہے. اسٹریٹجیکلی کبھی آگے ہونا، کبھی پیچھے ہونا، کبھی دائیں بائیں ہونا، یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن میدان سے بھاگ جانا یہ تو ان کا شیوا ہو سکتا ہے کہ جو فرار کے ماننے والے. اسی طرح سے زندگی کا میدان، زندگی کے میدان میں یہ اونچ نیچ سب آتی رہیں گی. اس کے اندر کبھی چیزیں فیور میں ہوں گی، کبھی چیزیں اگینسٹ ہوگی. الدہر یومان مولا کا جملہ ہے. زندگی 2 دنوں کا نام، یوم لک و یوم علیک. ایک دن تمہارے فیور میں ہوتا ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہوتا ہے. وہ دن جو تمہارے فیور میں ہے تو بہت زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دن جو تمہارے خلاف ہے تو بہت زیادہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں. زندگی اسی کا نام. یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ امتحان تو ہوگا. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اس امتحان سے فرار اختیار کرے، یا اس کی مرضی ہے کہ اس امتحان کا سامنا کرے، ڈٹ کر مقابلہ کرے. خذ بقوتن، پوری قوت کے ساتھ اس کو تھامے رہو. وہ والی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے. اب اگر یہ بات واضح ہوئی تو یہ پہلا نظریہ جو بظاہر بہت اپیل کر رہا تھا، سیٹ اسائڈ کریں اس کو. اب اس کے بعد دوسرا نظریہ جو آغا مطہری نے وہاں پر پیش کیا، وہ کیا تھا؟ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا نظریہ جس کی نسبت انہوں نے دی جالینوس کی طرف، گریک فلاسفر، کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے زندگی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ میں ہر صورت میں جینا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ اگر میرا پورا وجود خچر کے اندر، یعنی یہ ایکسٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول کے اوپر وہ بات کو لے، انتہائی پیتھیٹک، انتہائی پینفل، انتہائی دردناک، یعنی دیکھ کر انسان کو وحشت ہونے لگے کہ ایسی کیفیت میں بھی اگر مجھے جینے کا موقع ملے میں جینا چاہتا ہوں. اگر میرا پورا وجود خچر کے اندر ہے، صرف میرا چہرہ باقی ہے، سانس لینے کے لیے گنجائش ہے، اور اس طرح سے کہ میں زندہ رہ سکوں تو میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا. آپ نے غور فرمایا؟ پہلا نظریہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اور دنیا کچھ نہیں. یہ دوسرا نظریہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور زندگی سب کچھ ہے. یعنی ون لائنر اگر ایکسپلینیشن، سمری میں آپ کو دینا چاہوں تو وہ یہ کہ وہ پہلا نظریہ جو پنجرے اور پرندے کی بات تھی کہ دنیا کچھ نہیں ہے، زندگی کچھ نہیں، ہیچ. اور جو دوسرا نظریہ ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ دنیا سب کچھ ہے، زندگی سب کچھ ہے. اسلام کہتا ہے یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط. اب تیسرا نظریہ ہے، اور وہ تیسرا نظریہ اسلام کا، اور وہ کیا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، غلط. دنیا سب کچھ ہے، غلط. تو پھر دنیا کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ دنیا کچھ ہے،
سب کچھ نہیں ہے، کچھ ہے. اس کچھ میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں پر سب کچھ حاصل کیا جا سکے. یعنی ایکسٹریم پر آپ جائیں سب کچھ ظاہر ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ وہاں پر انفائنائٹ ہے قربت کی منزلیں. یہاں پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں پر سب کچھ یا کیا کچھ حاصل کیا جا سکے، مگر اس کے لیے ان دونوں سائڈز کو کوئنسائڈ کرنا پڑے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرامے کا پہلا ایپیسوڈ دیکھیں اور نتیجہ قائم کر لیں، آپ کو آخری ایپیسوڈ بھی دیکھنا پڑے گا. پہلے ہوتی تھی کیسٹیں، سی ڈی، تو اس کی ایک سائڈ ہوتی تھی دوسری سائڈ ہوتی تھی. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرول سے پہلے کی مووی دیکھنے کے بعد نتیجہ قائم کر لیں کہ نتیجہ یہ ہوگا. نہ مائی ڈیئر، اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ کو انٹرول کے بعد کا حصہ بھی دیکھنا پڑے گا. جس طرح سے آپ پہلا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں دوسرا ایپیسوڈ بھی دیکھیں، اس تجویز کے بعد اس پورے ڈرامے کو آپ سمجھ سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف پہلے حصے کو آپ دیکھیں اور نتیجہ قائم کریں. یہ نہیں ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آخری حصے کو دیکھیں اور نتیجہ قائم کریں. دونوں حصوں کو دیکھیں، ناول کے دونوں حصوں کو پڑھیں، تب آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جناب دنیا ہے، کچھ ہے، اس کچھ کے اندر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں پر سب کچھ حاصل کیا جا سکے. اس کو سمجھانے کے لیے میں 3 مثالیں عرض کروں گا اور مجلس مکمل. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. پہلی مثال جو خود شہید نے دی، اور وہ مثال ہے پیغمبر اکرم کا ایک فرمان، ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ حدیث ہے کہ آپ سب کے حافظے میں موجود ہے. بچپن سے ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، مگر کتنی میننگ فل ہے، کتنی معنویت ہے اس حدیث کا. کہ بھئی دنیا اور آخرت کا تعلق کیا ہے؟ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی، دنیا آخرت کی کھیتی. ہم کو سمجھ میں آیا کہ دنیا کھیت ہے، اور یہ کھیت وہ ہے کہ جس کی کھیتی آخرت میں حاصل ہوگی. بہت عمدہ. ہم کیا ہیں؟ جب یہ کھیت ہے تو ہم کیا ہیں؟ بٹ نیچرل ہم کسان ہیں، ہم فارمر ہیں. ہم کو اس کھیت میں کھیتی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی. اب اس کے لیے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک کسان کیا کرتا ہے. مومنین اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، اس لیے کہ اب جو پیچھے مومنین آ رہے ہیں ان کے لیے کچھ جگہ بنائی جا سکے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بہت خوب. ہم کیا ہیں؟ کسان ہیں. کسان کرتا کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کے کام کو دیکھیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ اس کھیت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے. کسان کرتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو صبح سویرے اٹھتا ہے، تڑکے کیا، منہ اندھیرے اٹھ جاتا ہے اور جاتا ہے اور جا کر وہاں پر کام کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اپنی نیند کیوں قربان کر رہا ہے؟ سوتا رہے، آرام کرے. یہ پسینہ کیوں بہا رہا ہے؟ یہ زحمت کیوں برداشت کر رہا ہے؟ یہ زحمت اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ وہ کسان کھیت میں جا کر کھیتی کرے. تو کھیت میں جا کر جب وہ کھیتی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ کہ ایک اچھے دن کی امید پر. واقعاً میں اسے ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. وہ یہ ساری محنت کیوں کر رہا ہے؟ کہ ایک اچھے دن کی امید پر. اگر اس اچھے دن کی امید کو آپ مائنس کر دیں تو یقین جانیے یہ کسان بہت بڑا بیوقوف ہے، یہ احمق ہے. اگر یہ جا رہا ہے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا، پھر اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. یہ جا رہا ہے کھیت کے اندر محنت کر رہا ہے ایک اچھے دن کی امید پر کہ کبھی مجھے میری محنت کا ثمر، نتیجہ حاصل ہوگا. اسے یقین ہے، اسے اطمینان ہے، امید قوی ہے کم سے کم کہ اسے وہ نتیجہ حاصل ہوگا. اس نتیجے کے حصول کے لیے جو مستقبل میں حاصل ہونے والا ہے وہ آج محنت کر رہا ہے، وہ آج زحمت اٹھا رہا ہے. اب میں یہاں پر آپ کے سامنے اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک السٹریشن عرض کرتا ہوں، تمثیل. اس کی بھی بنیاد ہے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا ایک بیان، اور اس میں شہر میں رہنے والے بہت سارے دوست ان کو شامل کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم لوگ جب شہر میں زندگی گزارتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہو پاتے. مثال کے طور پر میں نے بعض مجلسوں کے اندر یہ کہا بھی کہ ہم لوگ بچپن میں جب اسکول جاتے تھے تو ہم لوگ پڑھتے تھے کہ موسم کتنے ہوتے ہیں؟ کہ 4 موسم، گرمی، سردی، خزاں، بہار. اور ہم لوگ سوچا کرتے تھے، یہ میرے کلاس فیلو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
گرمی سردی خزاں بہار. میں واقعی سوچا کرتا تھا کہ یہ باہر کون سا موسم ہے کہ جس کے اندر پھول نکل آتے ہیں, پتے ہرے ہو جاتے ہیں. خزاں کون سا موسم ہے کہ جس کے اندر پتے گر جاتے ہیں, ہر طرف خشکی آ جاتی ہے. تو یہ کون سا موسم ہے؟ جیسے کہ شہر کراچی کے اندر ہم 2 ہی موسم جانتے ہیں. شہر کراچی میں ہمیں 2 ہی موسموں کا پتہ ہے, بقول مشتاق احمد یوسفی کے, کہ کراچی کے اندر 2 ہی موسم پائے جاتے ہیں, گرمی اور بہت زیادہ گرمی. یہ 2 موسم, گرمی, بہت زیادہ گرمی. سردی ہمارے پاس ٹریلر کی طرح سے آتی, صرف اپنا دیدار کراتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی. ہم قسم کھانے کے لیے کبھی شال اوڑھ لیتے ہیں یا کبھی قسم کھانے کے لیے سویٹر پہن لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی سردی کو فیل کیا ہے, ورنہ ہمارے یہاں سردی کیا ہے قسم کھانے کے لیے. تو یہ کراچی شہر میں رہتے ہوئے ان 4 موسموں کو پوری طاقت سے محسوس کرنا مشکل ہے. ہاں اسلام آباد وغیرہ آپ جائیے تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ باہر کیا ہے, خزاں کیا ہے, فیل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز, تو کسان کی بات ہو رہی ہے, گھر میں روٹی پکتی ہے, ہم کھاتے ہیں, کیسے پکتی ہے؟ کہ آٹا گوندھا جاتا ہے. آٹا کدھر ہوتا ہے؟ کچن میں. آٹے کو گوندھنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم کو معلوم ہے. پھر گوندھنے کے بعد اس کو ایک خاص شکل دے دی جاتی ہے, پھر توے کے اوپر اس کو گرم سیکا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ روٹی بن جاتی ہے. تو ہمیں روٹی پتہ ہے, روٹی سے پہلے آٹا پتہ ہے. یہ تو معلوم. آٹا کہاں سے آتا ہے؟ آٹا آتا ہے دکان سے. دکان سے آتا ہے. دکان میں آٹا کہاں سے آتا ہے؟ بہت تیر مارا تو ہم چکی تک چلے جائیں گے تو کھارا در کے اندر چکی ہوتی ہے. تو وہاں پر ہم کو ایک شخص نظر آتا تھا کہ جو بظاہر انسان ہوتا تھا مگر اس کا چہرہ جنات کی طرح کا ہوتا تھا. اتنا آٹا, اتنا آٹا, اتنا آٹا. اور وہاں پہ وہ چکی چل رہی ہوتی تھی اور اس کے اندر آٹا چھن چھن کر نکل رہا ہوتا تھا. اس کے آگے اگر کوئی پوچھے آٹا کہاں سے بنتا ہے تو وہ دانہ وہ کہاں سے آتا ہے, ہم کو کچھ نہیں, وہ ہم نے نہیں دیکھا. بیٹھ جائیے بیٹا, بیٹھ جائیے, درود بھیجیے محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے محمد والے. تو ہم کو کچھ نہیں پتا کہ اس سے آگے وہ جو دانے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں, وہ ہم کو نہیں معلوم. اب اگر فرض کیجئے کہ کسی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی کے اندر ایک اسائنمنٹ ملا ایک شہری بابو کو اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کسان کے لائف اسٹائل کے اوپر ایک کاغذ, ایک صفحہ لکھ کر آؤ. تو بولا ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسان کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے. جاؤ گاؤں جاؤ. اب وہ چلا گیا گاؤں. دل میں استاد کو جو بھی وہ بول سکتا تھا وہ بول رہا تھا کہ کام مجھے کس کام پہ لگا دیا. کسان جاہل, میں شہر کا پڑھا لکھا, میں وہاں پر جاؤں گا, اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. لیکن بہرحال اب اسائنمنٹ ہے, سبمٹ بھی کرانا ہے, تو کیا کریں. گئے وہاں اور جا کر اس نے کہا کہ بھائی کسان صاحب میرے پاس ایک اسائنمنٹ ہے اور وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ مجھے آپ کے لائف اسٹائل کے اوپر ایک پیپر لکھنا ہے, تو میں چند مہینے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا بابو جی یہ ہے کٹیا غریب کی, یہاں پر ایک جگہ کونے پر آپ بھی اپنا بستر ڈال کر سو جاؤ, صبح 4 بجے ہم اٹھیں گے, آپ بھی چلنا. اب دل کے اندر وہ شہری بابو یہی بول رہا ہے کہ یہ بیچارہ جاہل, کیا مجھے اس سے سیکھنے ملے گا, کیا مجھے اس سے سمجھنے ملے گا, میری زندگی کی یہ دن تو خراب ہونے والا ہے. اور وہ وہاں پر جا کے بستر میں سو گیا, صبح 4 بجے اٹھ گیا. کہ جاہل آدمی ہے, پتہ نہیں صبح 4 بجے کیا کرنے والا ہے, سونے کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پر یہ اٹھ کر پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے. چلا گیا اس کے ساتھ. اب ذرا آپ اس کی آبزرویشن سنیے اور آبزرویشن کے ذریعے سے کچھ نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا کہ یہ بیچارہ صبح سویرے کسان کھیت میں گیا, یہ شہری بابو آبزرو کر رہا. اس نے لکھنا شروع کیا کہ کسان نے کام کیا, احمق تھا, جاہل تھا, اور اس نے کام یہ کیا, اچھی خاصی سیدھی سادھی زمین تھی, اس زمین کو کھود کر خراب کر دیا. سیدھی زمین تھی, سپاٹ. یہ بیوقوف احمق انسان, اس نے کیا کیا, جاہل ہے نا, آتا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو, تو اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اس نے اس زمین کو کھود کر خراب کر دیا. تو پہلا خراب کام تو یہ کیا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ زمین کو کھود کر خراب کر. ابھی اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ اس کے پاس صاف ستھرے بیج موجود تھے, اس نے ان صاف ستھرے بیجوں کو ادھر ادھر اڑانا شروع کر دیا, بکھیرنا شروع کر دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں وہ صاف ستھرے بیج وہ خراب ہونا شروع ہو گئے, مٹی کے اندر جائیں گے گردآلود ہو گئے, خراب ہو گئے. بیوقوف, پہلے زمین کو کھود کے خراب کر دیا, اب اس کے بعد یہ بیج ان کو بھی خراب کر دیا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو عقل آئے گی, یہ پھر سے ان بیجوں کو سمیٹے گا اور پھر سے ان کو صاف ستھرا کرے گا. نہ, اس نے اس پر اکتفا نہیں کی, بلکہ اس نے کیا کیا, پانی ڈال کر اس کو بھی کیچڑ بنا دیا. آپ الفاظ سن لیں, پہلے زمین خراب کر دی, پھر بیج خراب کر دیے, بیج کے بعد پانی ڈال کر اس کو بھی کیچڑ بنا دیا, اس پر بھی بسنے کی اور کچھ لا کر ڈال دیا. یہ کھاد کی بات ہو رہی ہے.
کہ اس کے نتیجے میں زمین اور خراب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ جاہل آدمی، اس کو کچھ نہیں آتا، اور جب بھی میں اس پر تنقید کرتا ہوں تو وہ سامنے سے کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتا، طنزیہ مسکراہٹ. وہ کہتا ہے اس بھائی کو کیا معلوم کہ یہ سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں. شہر سے آئے ہوئے ہیں، زوم کے اندر مبتلا ہیں کہ انہیں کو سب کچھ آتا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ میں کس لیے کر رہا ہوں. اب اس کے بعد وہ کسان کہتا ہے کہ صاحب میرے ساتھ اور کوئی بحث مت کرو، بس اتنا کرو کہ کچھ عرصہ میرے ساتھ گزارو. ایک دن آیا کہ اسی کسان نے اس شہری بابو کو اٹھایا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ. اور اب جب وہ اس کو زمین پر لے کر گیا، کھیت پر لے کر گیا، تو اس کو نظر آیا کہ زمین کا سخت جگر چاک ہو چکا، اس سے کوپل برآمد ہو چکی، لہلہاتی ہوئی فصلوں کے آثار ہیں. اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر ہریالی نظر آئی. پھر اس کے بعد اس کو بالیاں نظر آئی، ان بالیوں کے اندر دانے، ہارویسٹنگ کا مرحلہ آیا، تھریش آؤٹ کرنے کا مرحلہ آیا. اب اس کے بعد اس نے کہا بابو جی، جو آپ اپنے گھر کے اندر مزے سے وہ روٹیاں کھاتے ہو نا، آٹا جن روٹیوں کا استعمال کرتے ہو، یاد رکھو کہ وہ آٹا انہی دانوں سے بنتا ہے، اور ان دانوں کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زحمت کرنا پڑتی ہے، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا. یقین جانیے برادران عزیز کہ اس دن اس شہری بابو کو بہت پچھتاوا ہوگا، مگر جب تک یہ حقیقت اس کے سامنے کھل کر نہیں آ جاتی تب تک وہ اس کو احمق سمجھ رہا ہے، وہ اس کو پاگل سمجھ رہا ہے، وہ اس کو دیوانہ سمجھ رہا ہے. یہی وہ بات ہے کہ جس کو اگر آپ ایک ایتھیسٹ سے پوچھیں کہ جو خدا کو نہیں مانتا، جو قیامت کو نہیں مانتا، جو غیب کو نہیں مانتا، اگر اس کے سامنے رکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ پاگل ہے، صبح کو اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، یہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، یہ پاگل ہے، یہ خامہ کا بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ پاگل ہے، ایک مکان کے گرد طواف کرنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے اتنا ٹریول کرتا ہے، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے. عاشورہ کے دن کیا کرتا ہے؟ یا حسین یا حسین یا حسین کرتا ہے. اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتا جس طرح سے اس شہری بابو کو اس کسان کی محنت سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کسان یہ ساری محنت کر رہا ہے اس دن کی امید میں کہ جہاں اسے فصل حاصل ہوگی، اور یہ سارا کام بھی اس دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے اس دن کی امید پر کہ جب قیامت کے دن منکر کو پچھتاوا ہوگا اور اس کے لیے مسرت کا سامان ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. میں نے تو گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ یہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ تیسرا نظر ہے. اسی کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے لفظوں کو بدل کر دوسرے انداز سے کہا. یہ نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار ہیں. نشان 131. البتہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ اختلاف ہوتا ہے تو آس پاس بھی کسی نسخے کے اندر ہو سکتا ہے. میں جس نسخے کے مطابق بتا رہا ہوں اس کے اندر 131 اس کا نشان کلمات قصار. اس کے اندر امیر المومنین نے اس کو مخاطب کیا کہ جو دنیا کی مذمت کر رہا ہے، دنیا خراب ہے، دنیا بری ہے، دنیا بری ہے، دنیا خراب ہے. ایھا الزام الدنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے. میں متوجہ کرنا چاہوں گا، میری گفتگو مربوط ہے. ہم اس تیسرے نظریے کی دوسری مثال پر اس وقت ایھا الزام الدنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے، کیا تجھے حق ہے کہ تو دنیا کی مذمت کرے یا دنیا کو حق ہے کہ وہ تیری مذمت کرے؟ اے دنیا سے دھوکہ کھانے والے، کیا دنیا نے تجھے دھوکہ دیا ہے یا تو نے خود جان بوجھ کر دھوکہ کھایا ہے؟ بہت فرق ہے ان دو چیزوں کے درمیان، دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا. اگر مطہرین نے انسان کامل میں اس مثال کے ذریعے سے مولا کے اس جملے کی تشریح کی. وہ فرماتے ہیں ایک ہے دھوکہ دینا، گڑھا تھا، ڈپریشن تھا، کھڈا تھا، کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے اس کے اوپر خس و خاشاک ڈال دیا گیا، یہ تاثر دیا گیا کہ جگہ بالکل اسموتھ ہے تاکہ وہ چلتا ہوا آئے، زمین کو ہموار سمجھتے ہوئے اپنا پیر رکھے اور پھر اس کے اندر وہ گر جائے اور اس کو قابو کیا جا سکے. جانوروں کو پکڑنے کے لیے، ٹریپ کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، انسانوں کے لیے کیا جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. ایسا ہے اگر یہ کسی نے کیا ہے، وہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور بالآخر گر گیا، خس و خاشاک سے دھوکہ کھا گیا، دھوکہ دیا گیا. اگر وہ اندر جا رہا ہے تو اس کو حق ہے، پتہ نہیں کون تھا بدبخت کہ جس نے میرے لیے یہ ٹریپ قائم کیا، اس کو حق ہے. لیکن ایک دوسرا شخص ہے، گڑھا موجود ہے، کسی نے اسے خس و خاشاک سے نہیں پاٹا بلکہ وہاں پر ایک بریکر بھی لگا دیا، ایک بورڈ بھی لگا دیا، بیویئر، اسٹاپ، توجہ کیجئے، یہاں پر گڑھا موجود ہے. اور بجائے اس کے کہ وہ صاحب اس گڑھے کو دیکھتے، دوسرا راستہ بدل لیتے،
اس بورڈ کو پڑھتے, اس اسپیڈ بریکر کو دیکھتے, کچھ کرتے, وہ کچھ نہیں, فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کا کیا بھاؤ چل رہا ہے, لیا, اتنی دیر میں وہ گر گئے, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کون تھا کہ جس نے مجھے دھوکہ دیا, اس نے دھوکہ, کسی نے اس کو دھوکہ دیا. یہ ہے وہ چیز کہ جس کو مولا کائنات سمجھا رہے ہیں. تم کو دنیا نے کب دھوکہ دیا ہے؟ دھوکہ دینا تو اس کو کہتے ہیں کہ دنیا نے تمہیں کچھ اور بتایا ہو. دنیا نے تمہیں کب کچھ اور بتایا ہے؟ تمہارے سفید بال کیا اس بات پر گواہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے؟ تمہاری کمر کا خم تمہیں نہیں بتا رہا کہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کیا تمہارے چہرے کی جھریاں تمہیں نہیں بتا رہی ہیں کہ تمہارا معاملہ کس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے؟ جب تم دوسروں کو زمین کے اندر قبر بنا کر دفن کر رہے تھے تو تمہیں اس آئینے کے اندر تمہاری شکل کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ دنیا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے, تم نے دنیا سے دھوکہ کھایا ہے. دنیا بائی ڈیفالٹ, بائی ڈیزائن کمپیٹیبل نہیں ہے. دنیا ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر تم ہمیشہ رہ سکو. اگر دنیا اتنی آئیڈیل جگہ ہوتی تو کوئی بچہ پیدا نہ ہوتا, جوان پیدا ہوتا, کوئی بوڑھا نہ ہوتا, کوئی بیمار نہ ہوتا. ہم کو بھوک نہ لگتی کہ ہم غذا کے محتاج ہوں, ہم کو پیاس نہ لگتی کہ ہم پانی کے محتاج ہوں, ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت نہ ہوتی. مگر دنیا کا جو ڈیزائن ہے اس کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ جس کے اندر ایک انسان ہمیشہ نہ رہ سکے. اب اس میں اگر ایک انسان یہ چاہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں تو یہاں پر ہمیشہ رہوں, سب کو موت آئے مجھے موت نہ آئے, یہ دنیا آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی مائی ڈیئر. دنیا سے ہم دھوکہ کھانے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دنیا وہ جگہ ہے متجرو اولیاء اللہ, جو اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے قریب ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جو دنیا کو دکان کی طرح سے, بازار کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جو دنیا کو بازار سمجھتے ہیں, بازار کی ایک دکان سمجھتے ہیں. جس طرح سے ایک کاروبار کرنے والا انسان بازار میں دکان پر بیٹھتا ہے, وہ کیوں بیٹھتا ہے؟ وہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ منافع کی اسے امید ہے. اگر اسے کاروبار کرنا آتا ہے تو اسے منافع حاصل ہوگا. دھندا کرنا نہیں آتا اور اس کے بعد وہ بازار کو گالیاں دے, کاروبار کرنا نہیں آتا اور وہ دکان کو گالیاں دینا شروع کر دے. ارے آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا, ایمانداری کے ساتھ صحیح, صاف ستھرا کاروبار دیانت کے ساتھ صحیح, آپ کو کرنا نہیں آتا. کوئی دھوکے بازی کی بات نہیں ہو رہی. آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا, آپ دکان کو کیوں گالی دے رہے, آپ بازار کو کیوں برا بھلا کہہ رہے؟ فیلئر آپ کی طرف سے. مولا فرماتے ہیں کہ مت جرو اولیاء اللہ, جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ اس دنیا کو دکان کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, کاروبار کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, بازار کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. منافع انہیں وہاں پر ملے گا, اور جب وہاں پر منافع ملے گا تو جن کو کاروبار کرنا آتا ہے وہ دنیا کی تعریف کرتے ہیں, جن کو کاروبار کرنا نہیں آتا وہ وہاں پر بھی دنیا کو برا کرتے ہیں. وہ کہیں گے کہ دنیا نے مروا دیا, دنیا نے یہ کر دیا, دنیا نے وہ کر دیا, کاروبار کرنا آپ کو نہیں آیا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ دو مثال. تیسری مثال جو خود آغا مطہری نے دی وہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہے کہ جو ایک طالب علم کا اسکول کے ساتھ جو ایک طالب علم کا اسکول کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ہمارا دنیا کے ساتھ تعلق ہے. ایک طالب علم اسکول جاتا ہے, زحمت اٹھاتا ہے, صبح سویرے اس کو اٹھنا بھی ہے, یونیفارم پہننا بھی ہے, بیگ اٹھانا بھی ہے, کتابیں سنبھالنا بھی ہے, کاپیاں بھی مینٹین کرنی ہیں, پیریڈز بھی اٹینڈ کرنے ہیں, استاد اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کو برداشت بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. یہ سب وہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک اچھے دن کی امید پر. کسان کھیت میں کیوں محنت کر رہا ہے؟ اچھے دن کی امید پر. تاجر دکان میں کیوں بیٹھ رہا ہے؟ اچھے دن کی امید پر. طالب علم اسکول کیوں جا رہا ہے؟ اچھے دن کی امید پر. اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے, وہ میٹرک کر لیتا ہے, پاس ہو گیا, اس کے ہاتھ میں سند موجود ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا, کامیابی کی سند اس کے ہاتھ میں موجود ہے, اس کو فیئر ویل بھی دیا جا رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس کو خوش ہونا چاہیے یا غمگین؟ آف کورس اس کو خوش ہونا چاہیے, یقیناً اس کو مسرور ہونا چاہیے, اس کو راضی ہونا چاہیے. میں کامیاب ہو گیا, اس کی رپورٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں, اس کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں, اس کی ڈگری اس کے ہاتھ میں, اس کو خوش ہونا چاہیے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب یہ خوش ہے, ایک مرتبہ وہ اپنے سرٹیفکیٹ کو دیکھتا ہے, اپنے مستقبل کو دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے. مگر دوسری طرف جب وہ اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہے, اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہے, یہ کتنے اچھے تھے, اب ان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی, دل تھوڑا سا مغموم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب وہ اپنے اسکول کے در و دیوار کو دیکھتا ہے تو غم زدہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میں نے کتنا وقت گزارا. ارے اتنا وقت گزارا تو یہیں پر رہ جاؤ. کہ یہاں پر رہ نہیں سکتا, اس لیے کہ یہاں پر میں آیا اس لیے تھا کہ کامیاب ہو کر آگے بڑھ جاؤں. یہاں پر رہ نہیں سکتا. مجھے معلوم ہے کہ جب مجھے کامیابی کی سند ملے گی, مجھے جانا ہے, اور مل چکی تو میں جا رہا ہوں. تو خوش ہو, تو آنکھوں میں غم کیوں ہے, آنسو کیوں ہیں؟
یہ آنکھیں نمناک کیوں ہیں؟ یہ اشک فشانی کس وجہ سے؟ لیکن اشک فشانی کسی افسوس کی وجہ سے نہیں ہے، پچھتاوے کی وجہ سے نہیں ہے، مگر ان کا ساتھ چونکہ اب چھوٹ رہا ہے، جانا مجھے آگے ہے، مگر ان کی یاد مجھے کچھ نہ کچھ بے چین کرتی ہے، یہ غم میری آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے۔ اس حد تک اگر کوئی اس دنیا سے جاتے ہوئے غمزدہ ہے تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ یا فرض کیجئے کہ جاتے جاتے اسے احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے اساتذہ بھی یہاں پر تھے کہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، آنے والے اسٹوڈنٹس ان سے محروم ہو جائیں گے، کام نہیں رکتا، لیکن یہ کہ بہرحال آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا غم اس کی آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، مجھے انصاف سے بتائیے کہ اس دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے علی ابن ابی طالب۔ جب ضربت لگتی ہے تو زبان پر کیا آتا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی آغا ایمانی کی اس چہلم کے مجلس میں خاص اس بات کا ذکر کسی وجہ سے کر رہا ہوں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو۔ علی کیا ہے؟ کامیاب ہے، کامران ہے، بالکل، کیا شک ہے، کیا شبہ ہے؟ یہ علی وہی ہے نا کہ جس نے ضربت کے بعد یہ جملہ کہا، میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں مگر اس سے مربوط کرنا چاہتا ہوں۔ ضربت لگنے کے بعد علی ابن ابی طالب نے یہ کہا تھا، جب غلیم میں ڈال کر لے جایا جا رہا تھا تو کیا کہا کہ پروردگار جب قیامت کا دن ہو، 1,24,000 انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، سب باندھے کھڑے ہوں، تو گواہی دینا کہ تیرے علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی، تو گواہی دینا تیرے علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ کامیاب ہے، فزت برب الکعبہ، حق ہے، علی کی زبان پر یہ جملہ ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو علی خوش ہے، بالکل ہے، مسرور ہے، بالکل ہے۔ کیا سبب ہے کہ یہی علی زینب کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ میں نے گزارش کہ میں کچھ دور ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں، ایک رخ یہ ہونے والے مصائب جو بچی پر آنے والے، میری زینب پر آنے والے، علی کی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دوسرے پہلو سے کہ اگر ایک شخص کربلا میں شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل، عاشور کے دن آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی مزاح بھی کر رہا ہوگا۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، شہدائے کربلا کے حالات میں لکھا ہے کہ بعض نے کربلا کے دن، عاشور کے دن کربلا میں مزاح کیا۔ مزاح عاشور کا دن مزاح، کہاں مزاح کیا؟ اور کسی دوسرے نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری طبیعت تو بہت سنجیدہ طبیعت ہے، میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ آج کے دن تم مزاح کرو۔ آگے بات اتنی سی ہے کہ میری سنجیدگی کو سب جانتے، الفاظ میرے ہیں، میں تو مطلب خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ میری سنجیدگی سے سب واقف ہے، دنیا جانتی ہے کہ میں ایک سنجیدہ طبیعت کا ایک انسان ہوں۔ مگر بات یہ ہے کہ عاشور کا دن ہے، مجھے معلوم ہے کچھ دنوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور جب جاؤں گا حسین کی مائیت میں، حسین کا ساتھ دیتے ہوئے جب شہید ہوں گا، کامیاب ہونے میں کیا شبہ ہے؟ کامیاب، اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مطلب ان کا کہ میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے میں اس وقت مزاح کر رہا ہوں تاکہ میں خود پر قابو رکھ سکوں، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اور یہی جو کربلا کے شہداء جو اتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک وہ ہے کہ جو وقت شہادت، حسین ابن علی تو ہر ایک کے سرہانے پہنچے ہیں۔ جب اس نے اپنے سرہانے امام حسین کو دیکھا تو کیا کہا؟ کچھ بول نہیں پایا، آنکھوں میں آنسو آگے رونے لگے۔ حسین کہتے ہیں کچھ دیر کی بات ہے، اب تو تم کامیاب، کامران، جنت کی فضائیں کا کہ فرزند رسول اپنے لیے نہیں، مجھے تو معلوم ہے کہ میرا امتحان مکمل ہوا، میں بس آپ کے لیے، کہ آپ کا امتحان ابھی باقی ہے، ابھی آپ کو اور مراحل ہیں کہ جن کو طے کرنا ہے فرزند رسول۔ آپ کا سوچ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں کہ زاویہ کتنا تبدیل ہو گیا، زاویہ کتنا بدل گیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے محترم سینئر دوست جناب مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب۔ اگر دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو اس نے اس کھیتی کے اندر بہت کچھ کاشت کیا۔ اگر دنیا اولیاء خدا کے لیے ایک دکان ہے تو یقین کیجئے کہ اس دکان کے اندر اس نے منافع کے بہت سارے آئٹمز ہیں کہ جن کو سیل کیا۔ اگر یہ دنیا ایک اسکول اور مدرسے کی طرح سے ہے تو میرے اس دوست نے، میرے اس سینئر نے، میرے اس بڑے بھائی نے اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ ایسا حاصل کیا
کہ علی کی طرح نہ صحیح، علی جیسا تو کون ہو سکتا ہے، مگر علی کے غلام کی طرح سے شاید اس نے بھی اپنی کامیابی کو درج ضرور کیا ہوگا، یہ میرا دل کہتا ہے۔ خاص طور پر برادران عزیز یہ ان کے دوست موجود ہیں، مجھے حق بھی نہیں، انصاف کی بات یہ ہے کہ جو یہاں پر ان کے بہت قریبی دوست موجود ہیں کہ جو ان کی زندگی پر بہت بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، مگر میں آخری 15 سالوں کے بارے میں ایک جملہ میں نے گلستان جوہر میں شریکت الحسین میں بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا، ویری ویل پلیڈ لاسٹ 15 اوورز۔ اپنے آخری 15 اوورز جس طریقے سے انہوں نے کھیلے ہیں، اور یہاں 15 اوور سے میری مراد 15 سال، جس طرح سے اس بندے خدا نے فرش اعضاء کی خدمت کی، میں ہمت نہیں کر سکتا کہ کہوں کہ بے نظیر خدمت کی، مگر کم نظیر خدمت ضرور کی۔ جس طرح سے اس نے فیلڈ میں اتر کر، اسٹریٹ اسمارٹ تو وہ تھے ہی، وہ ایک ایسا عالم دین تھا جو سڑک کا آدمی تھا، اس نے ان تکلفات کو برطرف کیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب وہ اپنا یہ کام شروع کر رہے تھے، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مشورہ کر رہے تھے، کافی دیر تک ہم اس پر باتیں کرتے رہے، تو علامہ صاحب سے انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور کیسے لوگوں کے اوپر کام کیا جائے، تو ان کو ایک جملے کے اندر ایک مشورہ انہوں نے دیا تھا، اور وہ مشورہ انہوں نے بالکل پکڑ لیا، مگر جس پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو بلائیے، بٹھائیے، چائے پلائیے، پیٹس کھلائیے، پھر دین کا کوئی پیغام پہنچائیے۔ پہلے سے یہ شروع مت ہو جائیے لٹھ لے کر کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو مفید تو ثابت کریں، یہ ثابت کریں، اس کو لگے کہ ہاں یہ شخص میرے لیے کچھ فائدہ مند ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ تو اپنے آپ کو فائدہ مند، مفید ثابت تو کیجئے کہ ہاں واقعاً آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس کو یہ ریئلائز ہو جائے گا تو آپ کو لٹ اٹھا کر ان کے پیچھے نہیں آنا پڑے گا، وہ خود آپ کے گلے ملنے کے لیے آپ سے تیار ہو جائیں گے، آپ کے سینے سے لگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس بندے خدا نے نہ فقط شہر کراچی میں، اندرون سندھ میں، آخر میں تو انہوں نے اپنا دائرہ پنجاب تک وسیع کر لیا تھا، اور بے لوس خدمت۔ ان کے بعض دوست جو ان کے ساتھ آخری سفر میں بھی موجود تھے، وہ یہاں پر تشریف فرما، وہ جانتے ہیں کہ وہ شخص کس طریقے سے بے لوس خدمت کیا کرتا تھا۔ میں تکرار کرتا ہوں کہ دنیا اگر آخرت کی کھیتی ہے، اس نے اس کھیت کے اندر بہت کچھ کاشت کیا۔ اگر دنیا ایک کاروبار کرنے کی جگہ ہے تو اس دکان کے اندر اس نے بڑا منافع کمایا، اور اگر دنیا ایک مدرسے اور اسکول کی طرح سے ہے تو اس نے اس کے اندر بڑا استفادہ کیا، بڑی کامیابی حاصل کی۔ بس برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کربلا کے حوالے سے، ایک رخ آخرت کو دیکھیے، ایک رخ دنیا کو دیکھیے، اور اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حسین ابن علی اپنے امتحان کی معراج پر پہنچتے ہیں۔ وہ علی اکبر جو کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ بابا اگر کچھ پانی مل جائے، شجاعت، بہادری، ایک بے مثال نظیر اس کے سامنے آئے، جس پر امام حسین نے کہا کہ بیٹا جاؤ، کچھ دیر کے بعد ساقی کوثر تمہیں سیراب کرے گا۔ اور علی اکبر میدان میں گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ زمین کربلا پر گرے، اور اس کے بعد جب امام حسین قریب آئے تو پھر دیکھیے ایک جملہ علی اکبر سے کہا، وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک، جینے میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ جو ویسے ہی آخرت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے، تو دنیاوی زندگی بما ہوا زندگی کا اس میں کوئی لطف باقی نہیں۔ اور اس وقت علی اکبر کا جملہ کیا ہے کہ بابا جو آپ نے کہا تھا وہ سچ ہوا، یہ میرے جد یہاں پر موجود ہیں، ساقی کوثر یہاں پر موجود ہیں۔ الناس نعام، جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ کہہ رہے ہیں 2 جام کوثر ان کے ہاتھ میں موجود ہیں، ایک سے مجھے سیراب کیا، یعنی مجھے سیراب کر دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا جام میرے حسین کے لیے، وہ بہت پیاسا ہے، میں اسے سیراب کرنے کے لیے یہ جام لے کر آیا ہوں۔ یہ علی اکبر کے جنازے پر مکالمہ ہو رہا ہے، اور جب علی اصغر کا لاشا ہاتھ میں تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کو صحیح کا میدان بنا دیا۔ وہ جناب حاجرہ کی صحیح تھی صفا اور مروہ کے درمیان، اور یہ حسین ابن علی کی صحیح ہے مقتل اور خیمہ گاہ کے درمیان۔ جناب حاجرہ بھی 7 مرتبہ آگے بڑھی تھی، 7 مرتبہ پیچھے ہٹی تھی، اور یہاں پر جناب امام مظلوم ہے، ہاتھوں میں اصغر کا لاشا ہے، حاجرہ کے ہاتھ میں اسماعیل نہیں تھے، حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا موجود ہے۔ اور جملہ کیا ہے کہ رضا بقضائک و تسلیم لامرک، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پروردگار میں تیری رضا پر ہوں،
میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ کہتے ہوئے جب صحیح مکمل ہوئی اور جناب رباب کے خیمے کے پاس پہنچے ہیں اور جناب رباب کو مخاطب کر کے کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے آقا، میرے مولا، میرے والی، میرے وارث۔ کہا رباب ایک بات کہوں صبر کرے گی؟ کہا حکم فرمائیے۔ اس کے بعد ابا کے دامن کو ہٹایا، اصغر کا چہرہ دکھایا، خون آلود چہرے کو دیکھ کر رباب کے دل پر کیا گزری؟ حسین کہتے ہیں رباب میں تیرے اصغر کو پانی نہ پلا سکتا، تیرا اصغر اپنے خون سے سیراب ہو کر آیا ہے۔ ام رباب نے ایک جملہ کہہ کر پورا مرثیہ پڑھ دیا، یا بنیا مثلو کا یونہار، اے میرے لال تیرے سے 9 سال کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جائے۔ وہ کون بدبخت اور شقی تھا کہ جس نے تجھے اس طرح سے ذبح کیا؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میں ایک مرتبہ پھر مرحوم کے رشتہ داروں کی خدمت میں، علماء کرام کی خدمت میں جو یہاں پر تشریف فرمائے، ان کے دوستوں کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں، اور مجھے شاید مناسب ہے کہ میں زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے ذاکر، ان کے عالم، ان کے خدمت گزار، فرش اعضاء کے خادم جناب حجت الاسلام مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب کے حوالے سے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی نیکیوں کا خاص طور پر فرش اعضاء کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی انہیں بہترین صلاح عطا فرمائے، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ان کی مغفرت فرمائے۔ اے پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا جو کام انہوں نے کیا اسے آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان کے ورثاء کو، ان کے بچوں کو خاص طور پر اس حوالے سے ہمت، طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ اے پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم مولانا ایمانی کے ورثاء، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو ان کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہم سب کے لیے بھی سفر آخرت کو آسان فرمائے، باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تیرے لیے زمانے کے امام کی خاطر، بغیر کسی عصبیت، بغیر کسی تعصب، بغیر کسی رقابت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرمائے، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں کی حفاظت فرمائے، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے چاہنے والے، چاہنے والے، ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جو حج و زیارات کے متمنی، حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرمائے، خصوصیت کے ساتھ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام ارواح مومنین و مومنات، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا مہدی رضا ایمانی کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ عنہ کا الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جس شان سے نکلا
کہ آپ